حج ایک انتباہ۔ ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے، یأتی علی الناس زمان یحج اغنیاء الناس للنزہہ واوساطہم للتجارہ وقراؤہم للرؤیاء والسمعہ وفقراؤہم للمسألہ۔ کنز العمال، حدیث نمبر 12363۔ یعنی لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ مالدار لوگ تفریح کے لیے حج کریں گے اور ان کے درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، اور ان کے علماء دکھاوے اور شہرت کے لیے حج کریں گے، اور ان کے غریب لوگ مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ یہ حدیث بہت ڈرا دینے والی ہے۔ اس کی روشنی میں موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کا حج اس حدیث رسول کا مصداق تو نہیں بن گیا ہے۔ مالدار لوگ سوچیں کہ ان کے حج میں تقویٰ کی اسپرٹ ہے یا سیر و تفریح یا آؤٹنگ کی اسپرٹ۔ عام لوگ یہ سوچیں کہ وہ دینی فائدے کے لیے حج کرنے جاتے ہیں یا تجارتی فائدے کے لیے۔ علماء غور کریں کہ وہ ابدیت کا سبق لینے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں یا اپنی پیشوایانہ حیثیت کو بلند کرنے کے لیے۔ اسی طرح غریب لوگ سوچیں کہ حج کو انہوں نے خدا سے مانگنے کا ذریعہ بنایا ہے یا انسانوں سے مانگنے کا ذریعہ۔ اس حدیث رسول میں پیشن گوئی کی زبان میں بتایا گیا ہے کہ امت پر جب زوال آئے گا تو اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ دور عروج میں امت کا حال یہ ہوتا ہے کہ دین کا روحانی پہلو غالب رہتا ہے اور اس کا مادی پہلو دبا ہوا ہوتا ہے۔ دور زوال میں برعکس طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دین کا روحانی پہلو دب جاتا ہے اور اس کا مادی پہلو ہر طرف نمایاں ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں تقویٰ کی حیثیت اصل کی ہوتی ہے اور مادی چیزیں صرف ضرورت کے درجے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس دور زوال میں مادی چیزیں اصل بن جاتی ہیں اور کچھ ظاہری اور نمائشی چیزوں کا نام تقویٰ بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ حج اور عمرہ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور اسلام کی دوسری عبادات کے ساتھ بھی۔